بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل اعزاز سامعین، آج میں نے ہارون الرشید ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس کے ایک صاحبزادے کا واقعہ ہے جو تقوی سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اس کا دل خشیت سے بھرا ہوا رہتا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اس بچے کی عمر 16 سال تھی اور وہ اکثر صبح سے شام تک قبرستان میں رہتا تھا اور قبر والوں کو مخاطب ہو کر یہ شعر پڑھا کرتا تھا: یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول تروعني الجنائز كل يوم ويحزنني بكاء النائحات، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے مکانات سے، دنیا کے لباس سے، دنیا کی چٹپٹی اور رنگ برنگی چیزوں سے، اور دنیا کے صبح اور شام، زوال و عروج اور جتنے ٹھاٹ باٹ کی سواریاں ہیں، ان سے متاثر نہ ہونا، اس لیے کہ نہ یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اور اے انسان، نہ تو باقی رہنے والا ہے۔ اے مخاطب، جب تو کسی میت کو کندھا دے تو دل میں یہ سوچا کر کہ ایک دن میں اس چارپائی کے اوپر ہوں گا، میں اس چارپائی کے اوپر ہوں گا اور اس تابوت کے اندر ہوگا اور لوگ میری چارپائی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف، جنازہ گاہ کی طرف لے چلے جائیں گے اور جنازے کے اعلانات شروع ہو جائیں گے، ہر طرف رونے کی آوازیں شروع ہو جائیں گی، لیکن تجھے اس وقت کیا ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہوگا، اور مجھے میت پر رونے والیوں کی آوازیں غمگین رکھتی ہیں کہ ایک دن میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور ایک دن ایسے ہوا کہ ہارون الرشید جو وقت کا بادشاہ تھا، اس نے 2 سے زائد بر اعظم پر حکومت کی۔ ہارون الرشید خود بھی ایک نیک اور رحمدل بادشاہ تھا، اور اس کی بیوی جو زبیدہ تھی وہ بھی بڑی رحمدل اور نیک دل خاتون تھی کہ جس نے نہر زبیدہ بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل جیت لیا۔ عراق سے جو منا اور عرفات میں اور طائف سے ہوتے ہوئی اس نے جو ہے وہ مزدلفہ تک اس کو پہنچایا تھا، تو یہ اس کی رحمدلی کی اور سخاوت کی اور اللہ پر اعتماد کی ایک مثال کی انتہا تھی۔ تو ایک دن ہارون الرشید کے گھر کے اندر جو دوسرے علاقے کے وزراء تھے وہ آئے، تو اس بچے نے ان کی خدمت مدارات کی، پانی رکھا، کھانا کھلایا۔ تو اب یہی سیدھا سادہ اس کا لباس تھا اور سیدھے سادے جوتے تھے، اور چہرے سے مسکنت اور چہرے پر جو ہے وہ معصومیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ تو ان وزراء نے ہارون الرشید سے سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے؟ تمہارا نوکر ہے، خادم ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا صاحبزادہ ہے۔ تو ان وزراء نے کہا کہ یہ بچہ تو آپ کو بڑا بن کر آپ کو خراب کرے گا، آپ کی بادشاہت میں بڑا فرق آ جائے گا، اس کا دیکھو نہ اس کو ڈھنگ کا جو ہے وہ لباس پہننا آتا ہے، نہ اس کے جوتے ہیں ڈھنگ کے، اور نہ اس کو بات کرنے کا طریقہ، اور یہ بالکل سیدھا سادہ چپ چاپ ہے، تو یہ تو تیری بادشاہت کا بیڑا الٹ دے گا، اس کی وجہ سے تو اس کو بدل، اس کا خیال کر۔ جب وہ وزراء چلے گئے تو ہارون الرشید کو غصہ آیا ہوا تھا، اپنے اس بیٹے کو بلایا اور کہا میرے بیٹے، آج تو نے دوسرے لوگوں کے سامنے، وزراء کے سامنے مجھے ذلیل کیا ہے،
اب یہ بچہ ساری باتیں سنتا رہا، چونکہ والد تھا، اور بچے کا یہ حق تھا، بیٹے کا یہ حق تھا کہ اپنے والد کی ساری گفتگو کو سنتا۔ جب والد کی بات ختم ہوئی تو گھر میں ایک درخت تھا، اس پہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس 16 سال کے بچے نے اس پرندے کی طرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور کہا، اے پرندے، جس رب نے تجھے پیدا کیا اس رب کا واسطہ دیتا ہوں، آ اور میرے ہاتھ پہ آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ ادھر سے اڑا، اس 16 سال کے بچے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہارون الرشید اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور اندر ہی اندر سے حیران اور پریشان اور دنگ ہو رہا تھا، اور ایک تعجب کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، اور یہ بچہ اپنے والد کو سمجھا رہا تھا، ابا جان، تمہاری بادشاہتیں صرف ظاہری سلام ہے، جب تک بادشاہت ہے اس وقت تک سلام ہے، جب تک لباس ہے، جب تک سواریوں کی تعداد کی کثرت ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، اس وقت تک سلام ہے۔ جب یہ پیسہ چلا گیا یا انسان کے جسم سے روح چلی گئی تو یہ سارے ٹھاٹ باٹ، یہ سارے پروٹوکول، یہ ساری سلامیاں، یہ سارے بادشاہوں کی آمد و رفت، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اے ابا جان، اصل بادشاہت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، نبی کو مان لو، نبی کی اطاعت میں آ جاؤ۔ دنیا کی بادشاہتیں بھی، مرنے کے بعد کی بادشاہتیں بھی، اور صرف انسانوں پر نہیں، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، اور پہاڑوں پر بھی، درختوں پر بھی، ہر مخلوق پر تیری بادشاہت ہوگی۔ جس طرح کہ امام شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تعجب مکن سعدیا، تو ہم گردن ز حکم داور مپیچ، گردن نہ پیچت ز حکم تو ہیج۔ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جنگل میں ایک چیتے پر سوار ہے، اور وہ بڑے حیران ہوئے، حیران ہو کر امام شاہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو شخص نے کہا، ایک شاہ سعدی، تو تعجب نہ کر، تو اللہ کے حکم کے سامنے، نبی کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دے، پوری کائنات کے درندے تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیں گے۔ اور پھر کہا، ابا، میں اس تیرے محل میں نہیں رہ سکتا، میں تیرے لباسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تیری اس ملازمت سے، تیری اس بادشاہت سے میں فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، اس لیے میں جنگل کا راستہ لیتا ہوں، میں ایسی جگہ میں جاتا ہوں جہاں پہ مجھے تنہائی ملے، عبادت کا موقع ملے، جہاں پہ یہ بادشاہتوں کے رنگ روغن مجھے نظر نہ آئے۔ مجھے فقیرانہ زندگی چاہیے، درویشانہ زندگی چاہیے۔ تو اس نے گھر سے نکلنے کا پکا ارادہ کیا۔ جب گھر سے نکلنے لگا، اماں نے سمجھایا، بہت طریقے سے ان کو بلایا، بٹھایا، لیکن جب دیکھ لیا اماں نے کہ یہ نہیں رکتا، تو جاتے ہوئے اماں نے قرآن دیا اور ایک سونے کی انگوٹھی دی کہ کسی مشکل گھڑی میں اس سونے کی انگوٹھی کو بیچ کے اپنا نظام چلا لے۔ وہ بچہ روانہ ہوا تو بغداد سے چلتے 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 بصرہ کے ایک جنگل تھا، بصرہ کے جنگل میں پہنچا، اور وہاں پر وہ رہتا تھا۔ 6 دن قرآن پاک پڑھتا، نوافل پڑھتا، عبادت کرتا، اور 7ویں دن میں مزدوری کرتا۔ ہفتے کے دن اس مزدوری سے جو پیسے ملتے، 7 دن وہ اپنا خرچہ، اپنا نظام چلاتا، اور پھر اگلے ہفتے کو وہ پھر مزدوری کرتا۔ عامر بصری، یہ بصرہ کے تھے، کیونکہ بغداد سے بصرہ گیا تھا، تو عامر بصری کہتے ہیں، میں نے ایک دیوار بنوانی تھی، تو میں دیوار بنوانے کے لیے باہر نکلا، مجھے پتہ چلا کہ ایک جنگل میں معصوم لڑکا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا کام کرتا ہے۔ میں اس بچے کو لے کر گھر میں آیا، اس بچے نے 2 شرطیں رکھوائیں کہ اے چچا جان، جب اذان ہو جائے گی میں کام چھوڑ دوں گا، دوسرا میں دن میں 1 دانک اور 1 درم یعنی 6 پیسے مزدوری لیتا ہوں، نہ اس سے کم لیتا ہوں نہ اس سے زیادہ لیتا ہوں۔ یہ 2 شرطیں اس نے منظور کر لیں۔ عامر بصری کہتے ہیں، میں نے گارا اور پتھر سامنے رکھوا کے ڈال دیے، میں اپنے کام میں لگ گیا۔ شام کو میں نے دیکھا کہ اس اکیلے لڑکے نے جس کے معصوم ہاتھ تھے، معصوم چہرہ تھا، پھول جیسے، ریشم لباس جیسے، جس طرح ریشم نرم ہوتا ہے جیسے اس کے ہاتھ تھے، پھول جیسے ہاتھ تھے، جس نے کبھی تنکا نہیں اٹھایا تھا، رزق حلال کے لیے اسے آج ایک دیوار اور مزدوروں کا کام کرنا پڑا، کہ شام کو میں نے دیکھا تو اس اکیلے لڑکے نے
10 آدمیوں کے بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو 2 درہم مزدوری دی، اس نے لینے سے انکار کر لیا۔ میں نے کہا کل کام کے لیے آؤ گے؟ اس نے کہا نہیں، 6 دن میری عبادت کے ہیں، 7ویں دن میں کام کو آ سکتا ہوں، کام رکوانا ہو تو رکوا لو، شروع کروانا ہو تو کسی اور کو بلا لو۔ عامر بصری کہتے ہیں میں اگلے ہفتے کے انتظار میں تھا، اگلے ہفتے کو آیا، میں نے چھپ کے دیکھا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ گارا بنا کر اینٹوں پر پتھروں پر ڈالتا ہے، پتھر خود بخود ہی گھٹتے چلے جاتے ہیں اور آپس میں ایڈجسٹ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ تو کوئی ولی ہے، اور کیونکہ ولیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ولیوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کہا میں بڑا حیران ہوا، اور میں نے اس کو وہ مزدوری دی جو طے ہوئی تھی، اور اگلے ہفتے کو مجھے پتہ چلا کہ وہ جنگل میں ہے اور آخری حالت میں ہے۔ میں گیا تو اس نے اپنا سر اینٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، اس نے آنکھیں کھولی اور کہا عامر بصری میری 2 وصیتیں ہیں، میں مر گیا مجھے یہیں پہ دفن کر دینا، یہ لوٹا اور یہ مسلح قبر کھودنے والے کو دے دینا، یہ قرآن، یہ انگوٹھی میں ہارون الرشید وقت کا جو بادشاہ اس کا میں بیٹا ہوں، اور یہ اس تک پہنچا دینا، ساتھ ہی یہ پیغام دینا کہ یہ بادشاہتیں عارضی ہیں، اور یہ ریل پیل عارضی ہے، یہ سواری عارضی ہے، کل کوئی اور بادشاہ تھا، آج تو ہے، کل تو چلا جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، اس لیے بادشاہت کے چکر میں اللہ کو نہ بھولنا، اللہ کو یاد رکھنا، تو نے بھی اس قبر کی طرف آنا ہے جس کی طرف تیرا چھوٹا بیٹا چلا گیا۔ کا یہ الفاظ تھے اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ میں نے تجہیز و تکفین کی، اور میں اس کی وصیت کے مطابق جب بغداد میں پہنچا تو ہارون الرشید 10,000 گھوڑوں کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ نکل رہا تھا۔ میں نے زور سے آواز دی اے ہارون الرشید، وقت کے بادشاہ، ایک پردیسی لڑکے کی میرے پاس امانت ہے، وہ سونے کی انگوٹھی اور قرآن ہے۔ ہارون الرشید کھڑا ہو گیا۔ یہ عامر بصری کہتے ہیں میں اس کے کان میں نے یہ 2 باتیں کہی تھیں کہ پردیسی لڑکا تھا، اس نے وصیت کی تھی اور کہا تھا میرے ابا ہارون الرشید کو یہ انگوٹھی اور یہ قرآن پاک ہاتھ میں دے دینا۔ ہارون الرشید زارو قطار رونے لگا، اور جب واپس اپنے گھر میں آیا اس کو بلایا۔ چوکیداروں نے اس کو کہا عامر بصری کو 10 باتیں کرنا چاہتے ہو 2 ہی باتیں کرنا، کیونکہ بادشاہ پہ اپنے بیٹے کی جدائی کا بہت صدمہ ہے۔ عامر بصری کہتے ہیں مجھے اس نے رات کو بلایا اور مجھے پوچھا تو کیسے جانتا تھا؟ میں نے کہا میں نے اس سے مزدوری کا کام کروایا۔ تو ہارون الرشید نے کہا تجھے پتہ نہیں تھا؟ وہ تو میرا بیٹا تھا۔ کہا جی یہ خبر تو اس نے نہیں ہونے دی، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس وقت پتہ چلا۔ اور وہ عامر بصری کہتے ہیں جب دوسری رات آئی تو ایک نور کا قبہ تھا، میں نے دیکھا کہ ہر طرف نور ہی نور تھا، روشنی ہی روشنی تھی، پھول ہی پھول تھے، اور وہ گنبد کھلتا ہے، اس کا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ کھلتا ہے، وہاں وہ خوبصورت لڑکا ہارون الرشید کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی آیت پڑھتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر جس نے زندگی گزاری، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، کھانے پینے میں احتیاط، ہر اعتبار سے اس نے اللہ کے حکم کو مانا اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، تو کہا اس کے لیے 2 باغ ہیں، مجھے اللہ نے وہ 2 باغ دے دیے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو بھی تیری طرح زندگی گزارے گا اس کو 2 باغ ملیں گے۔ اللہ نے آج مجھے 2 باغ دے دیے ہیں، میرا یہ پیغام امت تک پہنچا دو۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس بچے جیسا ایمان اور تقوی اور خوف نصیب فرمائے۔